أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خلوص سے بھرا سلام تمام دیکھنے والی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں اور ہم اسروں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرائے کرم، اس ولاگ کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹس کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ That will be very much needed and you will be kind enough to do this. Thank you very much. آج ہم چلتے ہیں محبتوں کے سفر پہ یا رنگوں کی بارات پہ۔ دونوں بات ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ پہ جا کے انہوں نے ٹھہرنا، پڑاؤ کرنا ہے اور اپنے سفر میں دوبارہ سے جڑ جانا ہے، کیونکہ سفر تو ختم نہیں ہوتا، یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم مسافر ہیں اس کے، ہم ہر پڑاؤ پہ کچھ محبتیں لیتے ہیں، کچھ محبتیں دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس میں ہم کبھی کبھی بہت پیاروں کو اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان سے اس لیے جدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور پھر ہم ساری عمر ان کی محبت میں تڑپتے ہیں، کسکتے ہیں اور ان سے اور بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسا راؤنڈ اباؤٹ ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، میں نہیں نکل سکتا، کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ سم تھنگ سو اسٹرانگ، بہت ہی اسٹرانگ جذبہ ہے۔ اور کسی ایک فلم میں جو برسات کی رات کے نام سے موسوم تھی کہ عشق موسیٰ عشق کوہ طور ہے، عشق ہی منصور، تو یہ مطلب تھوڑے سے انہوں نے کلیکٹ کیے ہسٹورک پرسپیکٹ کو، ان کو شعروں میں سمویا، تو ایک نئی دنیا آباد کرتی ہے۔ وہ ایک متاثر کن قوالی تھی، عشق موسیٰ عشق کوہ طور ہے، خدا خود بندے سے کرتا ہے عشق۔ یہاں جو لے کو اٹھایا گیا تو دیٹ واز ایکچولی اے ریئل ٹچنگ سٹون۔ تو یہ ایکچولی ایک ہی نشست میں چند ایک سوال تھے، ان کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک تو کردار ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ایک کردار تو کم از کم ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا وہ اس ساری سوال جواب کی نشست میں وہ کسی نہ کسی رنگ سے، رنگوں کی بارات یا محبتوں کے سفر میں ڈھل گیا۔ آج سوچا کہ چلیں آپ سے بھی بہت کچھ شیئر کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا کر لیں، کیونکہ محبتیں کریں، محبتیں بانٹیں، محبت کرنے کا جو وصف ہے وہ رب ذوالجلال سے طلب کریں، وہ عطا کرے ہمیں، اس سے ہم سرخرو بھی ہوں گے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر جائیں گے، ہم یادوں میں رہیں گے، یاد رکھے جائیں گے بڑے خوبصورت طریقے سے۔ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے، بہت ہی شاندار۔ میں نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اپنی ماں سے جس الفت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، اس کو تو کسی نے سکھایا نہیں ہوتا۔ نیچر از دا گائیڈ، نیچر از دا ٹیچر، نیچر اس کو سکھا کے بھیجتی ہے کہ جاؤ اور جو تمہیں پیدا کرنے والی ہے اس کی محبت میں لٹ پٹ جاؤ۔ تو وہ خالق کیسے نہیں چاہے گا کہ ہم اس سے محبت کریں؟ وہ تو چاہے گا کہ میری محبت میں سرشار ہو کے
میرا ہر حکم مانو، اے میرے بندو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کہ پوچھنے پہ کسی کو جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ جواب آیا تمہاری ماں کا۔ اس کے تھرو آپ آ گئے نا اس دنیا میں۔ بڑی محنت کی اس نے، 9 مہینے، بہت محنت، امنس، اور پھر اسی نے ٹوٹ کے چاہا اس بچے کو، اور اس بچے نے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اپنی ماں کی طرف جو اس کی نظریں ہوتی ہیں، دے آر انمیچڈ، کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ایسے۔ وہ بچہ چاہے جانور کا ہو، چاہے انسان کا ہو، چاہے کسی اور کا بھی ہو، وہ محبت کی انتہائی بلندیوں پہ جا کے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے خالق سے بھی ایسا کر لیں، اور وہ ہمیں اس کے بدلے میں تو بہت کچھ ہی دینے پہ تیار ہے، بلکہ وہ دے گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے غضب پہ اپنی رحمت کو غالب کرتا ہوں۔ یہ تو ارشاد ربانی ہے نا۔ 3 دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کا حق، 4تھی دفعہ باپ کا حق۔ اس میں چونکہ پہلے بات ہو چکی، اس میں اس وقت کوئی تمہید یا تفصیل دونوں میں نہیں جانا۔ یہ اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، جو خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں رمضان ایک دوسری چیز سے دے دیا۔ وہ چاہتا تو تخلیق تو کسی طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، کسی بھی طریقے سے۔ اگر 7 سمندروں کے نیچے کسی مچھلی کو سب کچھ مل جاتا ہے کھانے پینے کو، سب کچھ اس کی نرشمنٹ کے لیے کافی ہوتا ہے، ہیوج، بہت بڑی مچھلیاں ٹنوں کے حساب سے خوراک لیتی دن میں، اور ان کو ملتی ہے۔ پرندے فضاؤں میں چلتے ہیں، ان کو سب کچھ ملتا ہے۔ یہ ابابیل جو ہے، یہ پتہ نہیں، مجھے صحیح فگر یاد نہیں، اس لیے میں نہیں کوٹ کرنا چاہتا، سم تھنگ اراؤنڈ مور دین ہنڈرڈس ملٹی ہنڈریڈ، میں کہہ رہا ہوں، یہ فضا میں ہی ٹریول کر کے اپنا دانا پانی وہاں وصول کر لیتا ہے۔ ایسے نظام بھی ہوئے۔ یہ ابابیل اسی لیے منتخب کیا گیا تھا کہ جاؤ ان ہاتھیوں پہ یہ کر کے آؤ۔ وہ اس وقت کا ڈرون تھا، دی فرسٹ ایور ڈرون اینڈ دی نیچرل ڈرون دیٹ کیم ٹو ریسکیو بیت اللہ شریف۔ تو یہ جو تھا کہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ سوال کرنے والی نے جب یہ سنا کہ جواب یہ گیا کہ رنگ چمکدار ہو تو پرکشش ہوتا ہے، اور لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیسے ایک بڑا گہرا پانی جو ہے، وہ اس کا جو دریا ہے خاموشی سے بہہ رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ خاموش بہنے والے دریا بڑے گہرے ہوتے ہیں، یا گہرے پانیوں کا دریا بہت خاموش بہتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرتا۔ اس کی عظمت کی کے اوپر یہ ایک دھبا ہوگا، وہ اگر شور کرے گا، عظمت ہے، عظیم ہے وہ دریا۔ جو دریا نارملی آپ دیکھ لیں پہاڑی علاقوں میں کتنے شوریدہ سر ہوتے ہیں۔ میں بھی اس میں ایک دفعہ تھا، میرے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، وہ کسی وقت انشاءاللہ گوشت گزار کریں گے۔ اٹ از انٹرسٹنگ، اٹ ہیز سم تھنگ ان اٹ، کہ آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا کسی مرئی غیر مرئی قوت سے۔
then you will be helped out. हेल्प आएगी डिवाइन सोर्सेस से, आएगी ज़रूर। सिद्ध के दिल से मांग लें। मैंने मांग के देखा, मुझे मिली वो हेल्प, आपको भी मिलेगी। ये इस तरफ वापस आते हैं कि कुछ रंग जो हैं वो लगता है खामोश हैं, क्योंकि हल्के होते हैं। लाइट ग्रे है, रेड कलर के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए और देखिए क्या बाहर देता है। और इस कॉम्बिनेशन को जो बनाया करती थी, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, तो ये रंग उस वक्त एक अजीब तरह से अपनी तरफ कशिश रखता था, अपनी तरफ तवज्जो लेता था। और मेरे ज़हन के मुताबिक वो दर्द दिल रखने वाली थी और दिल की दवा बांटा करती थी। ये कॉम्बिनेशन पहनने का उनको सलीका भी था, तरीका भी था, और रंगों की चाशनी को अपने कल्ब व नज़र से में उतारने का फन भी आता था। उन्हें एक और जवाब का, ये जो जिन्होंने सवाल किया था, इनको एक और जवाब भी दिया गया, क्योंकि ये हो रहा था तो कहा गया कि आपने ये जो ग्रीन पहना हुआ है, आपको इसके बारे में पता है कि ये क्या है? तो कहा नहीं नहीं, मेरी तरफ से सवाल ही होंगे, मुझे मेरे ऊपर सवाल नहीं करें। तो जवाब गया कि ये रंग जो है ये फितरत का रंग है, ये रंग फितरत का है, इसीलिए तो पूरी रूए ज़मीन पे बिछा हुआ यही रंग आपको मिलेगा। बुनियादी रंग ये है, उसके ऊपर लाल पौधे भी आएंगे, कुछ जामनी भी होंगे, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ होंगे, लेकिन वो इसकी जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म नहीं कर सके, ना तोड़ सकेंगे। और ये वो रंग है जिसमें एक सदा पिन्हा है, पुरसुकून होने की सदा। और ये आपके जज्बों को ताजगी और फरहत बख्शता है। ये ग्रीन जो रंग है, आप इसको ज़रा गौर से देख तो लें एक दफ़ा। कूल एंड लविंग कलर that has everything in it. ये आपके जज्बों को जब ताजगी बख्शेगा तो फिर ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का तो मरकज़ था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रंगों में पसंद था। आज भी गुंबद खदरा, ये इसको खजरा हम अपने इस एरिया में कहते हैं, उधर वो खदरा कहते हैं, क्योंकि वो ज़ौद को दौद बोलते हैं। अरबिक इज कॉल्ड टू बी लैंग्वेज ऑफ दौल, दाल नहीं, दौल। इस वक्त उसका मसला हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमें कोई मिल गया सरे राह चलते चलते तो तज़किरा हो जाता है। ये जज्बों को जब ताज़गी बख्शता है तो जाहिर बात है कि आप जब किसी शख्स को, तरोताज़ा शख्स को, फ़रद के अंदाज में होने वाले शख्स को आप मिलेंगे तो वो आपके साथ क्या बहुत लविंग बिहेवियर करेगा, बहुत अच्छे तरीके से पेश आएगा। ये जो जिनका जिक्र किया कि वो इन रंगों को पहनने का वस्फ रखती थी, सलीका भी था, तरीका भी था, वो कहा करती थी, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, A wife loves to be loved for immense love, और immense love जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड उसका बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक ऐसी जगह थी, जब वो सवाल करने वाली को बताया गया कि ये भी जवाब था, आप ही जैसी एक खातून का, आप
اس عمر پہ چھوٹی ہیں، بٹ ایکچولی یو آر فیمینائن اینڈ شی واز فیمینائن. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اب تک فیمینٹی کے بارے میں اتنے خوبصورت تجزیے کو اب برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھ سے مجھے کو چھین لیا ہے، اور میں آپ کی احسان مند ہوں اس اسپیس دینے کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی. اٹ واز اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. تو میں نے سوری مطلب میں اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہوں. یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ جو سفر ہے نا یہ سب کا ہے، یہ صرف ایک جینڈر کا نہیں ہے، سب کا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس محبت کے اس سفر میں کوئی مہیوال بن جاتا ہے، کوئی رانجھا بن جاتا ہے، وہ کوئی مجنوں بن جاتا ہے قیس سے. تو یہ سارے تو کردار ہیں نا، اور حقیقی ہیں، تاریخی طور پہ یہ سب کیے ہوئے ثبوت کے طور پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میلٹ ڈاؤن ہوگی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ اس صنف نازک سے ہوں، مجھے تو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ ہاؤ امپورٹنٹ وی آر. وہ امپورٹنٹ ہیں، بہت ہیں، ان کو تو نگلیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، امپورٹنس سے باہر رکھا ہی نہیں جا سکتا. دے آر دا ریئل ونس. اور کہا کہ مجھے لگنے لگا ہے کہ آپ میرے خوابوں کے شہزادے ہیں. ہم سب اپنی اپنی دنیا میں، یہ جواب ان کو دیا گیا، ہم سب اپنی اپنی دنیا میں کسی نہ کسی کو چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹوٹ کر چاہ رہے ہوتے ہیں. وی لو ٹو بی لوڈ. ہم ایسے ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں محبت کا جذبہ اتنی گہرائی سے ہمارے اوپر چھا جاتا ہے کہ ہم جو محبت دے رہے ہیں ہمیں وہ واپس مل رہی ہے. ایک سے ملتی ہے، 2 سے ملتی ہے، 10 سے ملے گی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ایک کو کتنا خوبصورت اور خوشنما بناتے ہیں. ہمارے ایکچولی اردو میں اگر ہم اس کو کہیں تو ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم چاہیں تاکہ چاہے جائیں. ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم چاہیں تاکہ چاہے جائیں. That's the love. That's the story of love. That started with the colors. That's the real thing. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، مجھے بھی آسانیاں دے، ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خیریت بھی نازل کرے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ.